بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس ضمن میں تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ان پر ہم آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 2193 سے آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے ابواب الوصایا، وصیتوں کا بیان۔ ابواب الوصایا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی الوصیۃ بالثلث۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن الزہری عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال مرضت عام الفتح مرضا اشفیت منہ علی الموت فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی فقلت یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا ولیس یریثنی الا ابنتی افاوصی بمالی کلہ قال لا قلت فثلث مالی قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث کثیر انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة یتکففون الناس انک لن تنفق نفقة الا اجرت فیها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك قال قلت یا رسول اللہ يخلف عن ہجرتی قال انک لن تخلف بعدی فتعمل عملا تريد به وجه الله الا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وفي الباب عن ابن عباس هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير۔ تہائی مال کی وصیت کا بیان۔ جیسا کہ ابواب الفرائض میراث کے بیان میں گزر چکا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے طریقے سے 4 حقوق ترتیب وار وابستہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اس کی تجہیز اور تکفین کا ہے، بغیر اسراف اور بغیر کمی کے، بغیر کمی زیادتی کے متوسط میانہ روی کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ دوسرے نمبر پر اس کے ذمے اگر قرض ہو کسی کا تو قرض ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اگر وہ کسی کے حق میں وصیت کیا تھا تو 1/3 مال کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ تو یہ وصیتوں کا بیان ہے، تاکیدی حکم ہے، اور وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے وصیت کرنے کی تاکید تھی کہ وصیت کر کے انتقال کرے شخص، کہ کوئی بھی شخص انتقال سے پہلے وصیت کر کے انتقال کرے۔ لیکن جب احکام میراث کے نازل ہو گئے تو وصیت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جن کا حق پہلے سے مقرر ہے قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں جن کے حصے بیان کیے گئے ہیں، ان کے حق میں اگر کوئی وارث کے حق میں اگر کوئی وصیت بھی کرے تو وہ وصیت باطل ہے، نافذ نہیں ہوگی۔ البتہ غیر وارث کے حق میں جس کا قرآن مجید میں کوئی حصہ نہیں بیان کیا گیا ہے، اس کے حق میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے پہلے ترتیب وار 2 حقوق ادا کرنے کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے تو اس میں سے اس کے حق میں وصیت نافذ کی جائے گی، اور وصیت بھی اگر پورے مال کی بھی کیا ہے تو وہ باطل ہو جائے گی، صرف ثلث میں نافذ ہوگی وصیت، 1/3 مال میں نافذ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جاری کیا جائے گا۔ 1/3 کسی کے حق میں اگر وصیت کیا ہے اور وہ وارث نہ ہو تو اس وقت وہ وصیت جاری کی جائے گی، اس کو ثلث مال دیا جائے گا۔ جاری کا مطلب ایک مقرر بھی لے سکتے ہیں، مقرر یعنی اس کو دی جائے گی، سمجھے، وصیت کے مطابق اس کو مال دیا جائے گا۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا
اور موت کے قریب پہنچ گیا، ایسا بیمار ہوا کہ بس اب موت سامنے مجھے نظر آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بہت سا مال ہے لیکن ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، اللہ کے فضل سے میرے پاس دولت بہت ہے لیکن میرے ورثہ میں صرف میری ایک بیٹی ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں اس کے لیے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ یعنی بیٹی کا حصہ ملنے کے بعد جو کچھ بھی مال بچ جائے کیا میں اس کی وصیت کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا 2/3 مال کی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا نصف مال کی وصیت کروں دو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3 مال کی وصیت کروں؟ فرمایا ہاں 1/3 اور یہ بھی زیادہ ہے۔ تمہارا اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑنا اس بات سے بہتر ہے کہ انہیں مفلس چھوڑ دو۔ ورثہ کو مالدار بنا کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہونے پر چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ انہیں مالدار کر دو، بے نیاز کر دو، غنی کر دو تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ورثہ ہیں ان کو دینا پہلے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی اپنے ورثہ کو دینے کے بجائے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر اس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، ورثہ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہونے کے لیے چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو بے نیاز کر دو، ان کا حق ان کو دے دو، اس کے بعد وصیت نافذ کرو، وصیت کرو اس کے بعد اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ لیکن اسی حدیث کو اگر بنیاد بناتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہتا ہے کہ بھائی کیونکہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابھی آپ مفتی صاحب جو تلاوت کر کے حدیث شریف سنائے ہیں، اس کو اگر کوئی بنیاد بنا لے کہ خود میرے آقا فرمائے کہ اپنے وارثین کو محتاج ہونے پر چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو غنی کر دو، تو میرے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہے تو میں 1 کروڑ روپے بھی اپنے وارثین کے لیے دے دوں گا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں دوں بھائی کسی کو میں؟ تو اس میں غربا کا بھی حق ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے، اربوں روپے، خربوں روپے ہے، آپ کے پاس کثیر جائیداد ہے لیکن پوری کی پوری جائیداد اپنے وارثین ہی کے لیے آپ چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو دیگر جو اپنے مسلمان بھائی ہیں، جو غریب ہے، فقر و فاقہ ہیں، تنگ دست ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہیں، ایسے بھائیوں کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حق رکھا ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پورے کی پوری جائیداد، پوری کی پوری تمام چیزیں اپنے وارثین کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں اور پھر غریب مسلمان بھائی بہنوں کے لیے جو پریشان حال ہے ان کو کچھ نہیں دے رہے۔ تو پھر اگر اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں ایسا کرنا چاہ رہا تو ایسے شخص کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیے، وراثت کا جو مسئلہ ہے، ایک شخص کا انتقال ہونے کے بعد اس کا جو طریقہ ہے، جو کچھ وہ مال چھوڑ کر مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، انسان ایک تو اختیاری طور پر کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، جیسے وہ خود بزنس کیا، تجارت کیا، نوکری کیا، کمایا محنت کر کے، یہ اس کا اپنا ذاتی مال ہے، اس میں اس کا حق ہے، اور اس پر جن کی ذمہ داری ہے شریعت کی روشنی میں ان کا حق ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی انسان غیر اختیاری طور پر کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، جیسے وراثت ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے، وراثت کے ذریعے مالک ہونا، غیر اختیاری طور پر اپنا کوئی مورث اگر انتقال کر گیا تو ہم اس کے وارث ہوتے ہیں۔ تو وراثت کا جو مسئلہ ہے اس میں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ وراثت میں ورثہ کا حق ہے پہلے، اور یہ حق ایسا ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد اس کا بھی کوئی حق باقی نہیں رہتا، مال کے بارے میں تصرف کرنے کا اس کو بھی کوئی اختیار نہیں رہتا، انتقال کے بعد کوئی وہاں پر دخل نہیں دے سکتا۔ شریعت کی روشنی میں جن کا جو حصہ مقرر ہے وہ دیا جائے گا، سب کا حصہ دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو غربا اور فقراء کو دیا جائے گا، تو غربا اور فقراء کے لیے وراثت میں نہیں ہے حصہ، بلکہ زکوٰۃ کا ایک مد ہے، اور کفاروں کا ذکر ہے قرآن میں کہ کوئی قسم کھائے تو اس کے لیے فلاں فلاں کفارہ ہے، اس کے ذریعے ان لوگوں کی امداد ہوگی، مدد ہوگی۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام جو آتے تھے اور سوالات کرتے تھے، پوچھتے تھے، تو اختلاف کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے روایتوں میں کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو ایک حکم دیے اور ایک صحابی کو ایک الگ حکم دیے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے موقع پر جب اعلان کیا گیا لشکر تیار کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا تو حضور قبول کر لیے، لیکن اور ایک صحابی ایک سونے کا ڈلا لا کر پیش کیا تو اٹھا کر پھینک دیا حضور
رد کر دیے، واپس کر دیے. تو وہاں تو پورا مال قبول کر لیے، پھر جب انہوں تھوڑی سی چیز لا کر دیے تو واپس کر دے رہے ہیں. ایک صحابی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوسہ لینے کے بارے میں اجازت طلب کیے، پوچھے لے سکتے ہیں، ایک کو اجازت دیے اور ایک پوچھے تو ان کو روک دیے. تو یہ جو سوالات جو ہوتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے موقع محل کے لحاظ سے اور سائل کے لحاظ سے جواب دیا کرتے تھے. تو جن کو آپ روزے کی حالت میں بوسہ لینے کی اجازت دیے وہ ضعیف بوڑھے تھے، تو وہاں خطرہ نہیں تھا اس لیے اجازت دی. اور دوسرے صحابی جو اجازت طلب کی وہ نوجوان تھے، تو آگے بڑھنے کا اندیشہ تھا کہ بھئی روزے کی حالت میں اگر خدا نخواستہ جمع ہو جائے ان سے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم آئے گا. اس لیے ان کے لیے احتیاط کا پہلو آپ اختیار کرنے کا حکم دیے. تو ایسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد میں بھی کہ تمہارا حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے، آپ کا مال پورا قبول کیے حضور، لیکن دوسرے صحابی کا رد کر دیا اور فرمایا کہ آج لا کر پیش کر دیے، کل محتاج ہو گئے تو پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرو گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان مانگنے کی ذلت سے بچے اور اللہ کی راہ میں جتنی استطاعت ہے اتنا ہی خرچ کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا مال قبول کرنے میں حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ کیا ان کا درجہ اعلیٰ توکل پر جو ہے اللہ کی ذات پر جو ہے توکل زیادہ تھا؟ جی، توکل جو ہے یقین کامل تھا. یقین کامل. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری دنیا کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلڑا ہی بھاری رہے گا، غالب رہے گا. تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ جیسا کہ جمہور کا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہر اعتبار سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق آپ کا رتبہ ہے، اور آپ کا تو درجہ انتہائی اعلیٰ بلند و بالا ہے توکل میں، حتیٰ کہ آپ کے صاحبزادیوں کا بھی یقین ایسا کامل تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے موقع پر آپ کے پاس جو کچھ مال تھا وہ لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اپنے پوتریوں سے پوچھے کہ تمہارے والد سب کچھ مال لے کر چلے گئے یا تمہارے لیے کچھ رکھ کر بھی گئے ہیں؟ تو غالباً حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ پوٹلی میں ایک کپڑے میں انہوں نے پتھر وغیرہ رکھ کر لپیٹ دیا، اور ان کے دادا نابینا ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد غالباً نابینا تھے. تو پوچھے کہ ارے تمہارے لیے بھی کچھ رکھا ہے یا نہیں ابو بکر نے؟ تو انہوں نے وہ پوٹلی ان کے سامنے کی تو ہاتھ لگا کر دیکھا، چلو ٹھیک ہے تمہارے لیے دینار درہم اشرفیاں رکھ کر گئے ہیں. تو یہ ان کے صاحبزادیوں کے یقین اور توکل کا، یہ اعتماد کا یہ درجہ تھا. تو اب حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے گھرانے میں بھی جو ان کے صاحبزادے ہوں یا صاحبزادیاں، ان کا اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا کہ پیسہ تو آج آتا ہے کل چلا جاتا ہے انسان کے پاس، دولت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اور اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے تو غنی ہے سمجھتے ہیں. مالدار وہ نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے لیس الغنی عن کثرت العرض، زیادہ ساز و سامان کا رہنا یہ مالداری نہیں ہے، بلکہ ولکن الغنی غنی النفس، اصل نفس کا بے نیاز ہونا ہے. پیسے نہیں ہے لیکن انسان کا دل بے نیاز ہے تو وہ غنی ہے، مالدار ہے. کسی کی طرف میلان نہیں ہے، دل میں خیال نہیں ہے ارے کوئی مجھے تحفہ دے دیا تو اچھا ہے، کسی کے پاس سے نظر پیش کر دی گئی تو اچھا ہے، فلاں بادشاہ کے پاس سے مجھے کچھ انعام ملا تو بہتر ہے. یہ لالچ، طمع، حرص جس کے دل میں نہیں ہوتی وہ اصل غنی ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن اور پیسے کی حرص ہے تو وہ مالدار نہیں ہو. کثرت ساز و سامان کا نام مالداری غنا نہیں ہے، بلکہ اصل دل بے نیاز رہنا. جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے. آپ کے تجارت کا جہاز، سمندری جہاز روانہ ہوا تھا. آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کا وہ سامان سے لدا ہوا، تجارتی سامان سے لدا ہوا جہاز، بھرا ہوا جہاز، لوڈ کیا ہوا جہاز غرق ہو گیا، تو ڈوب گیا ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دل کی طرف نظر کیے اور فرمایا الحمدللہ. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ وہ جہاز جو ڈوب رہا تھا آپ کا، اللہ کے فضل سے اب پھر وہ ساحل کی طرف روانہ ہو چکا ہے
اور غرق ہونے سے ڈوبنے سے بچ چکا ہے، محفوظ ہو کر پھر ساحل کی طرف جا رہا ہے۔ پھر جب دوبارہ آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے پھر الحمدللہ کہا۔ مریدین کو حیرت ہوئی کہ بھائی ایک مصیبت آئی تو اس وقت بھی الحمدللہ کہے، اور پھر جب مصیبت سے چھٹکارا ملا یعنی پھر ایک خوشخبری ملی تو اس وقت بھی الحمدللہ کہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت مجھے اطلاع دی گئی کہ میرا سامان سے بھرا ہوا جہاز، تجارتی سامان سے بھرا ہوا جہاز ڈوب گیا ہے، تو میں اپنے قلب کی کیفیت ملاحظہ کیا، دیکھا کہ کہیں دل بے چین تو نہیں ہے، جیسے عام طور پر ہمارا حال ہے عوام الناس کا، بلکہ سب کا یہ حال ہے کہ جب کوئی نقصان کی اطلاع سنتے ہیں تو ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور قلبی کیفیت بدل جاتی ہے، بعض لوگوں کو تو ہارٹ اٹیک آ کے مر بھی جاتے ہیں۔ ہاں، تو ایسے مختلف قسم کے، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ دل کی کیفیت تو نہیں بدلی ہے، الحمدللہ دل بالکل مطمئن ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، رضا بالقضاء کے درجے میں ہے، تسلیم و رضا کے، کہ اللہ کی یہ مرضی تھی، جہاز کا ڈوبنا تھا، بس اللہ کی مرضی۔ پھر جب دوبارہ اطلاع دی گئی کہ وہی جہاز جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈوب گیا تھا پھر الحمدللہ ساحل کی طرف رواں دواں ہے، تو پھر میں نے دل کی کیفیت ملاحظہ کی کہ کہیں اس کے اندر خوشی تو نہیں پیدا ہو گئی ہے، کہ جیسے ہی اگر کسی کو اطلاع ملتی ہے کہ لاٹری میں ان کو انعام ملنے والا ہے، یا بہرحال اچانک مالدار ہو جانے والے ہیں، کچھ ایسی اطلاع ملتی ہے پراپرٹی ملنے کی یا جائیداد ملنے کی، تو دل کیسے خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت دیکھتے ہیں جب تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھا جب تو دل بالکل اپنی پہلی کیفیت پر ہے، اس کے اندر کوئی سرور، کوئی خوشی، کوئی مسرت نہیں ہے دوبارہ مال کے حاصل ہونے کی، تو میں اس پر اللہ کا شکر بجا لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اصل چیز ہے دل کی بے نیازی۔ دل مالدار ہے، چاہے ساز و سامان رہو مت رہو، ایک غریب آدمی ہے لیکن کسی سے اس کو کوئی طمع نہیں ہے، کوئی حرص نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عطا کیا ہے اسی پر قناعت کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، تو حقیقی معنی میں یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے۔ پیسہ رکھ کر بھی لوگ لالچ، حرص، طمع رکھتے ہیں اور مالدار ہونا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں، یہ اصل مالداری نہیں ہے۔ تو بہرحال سر اس حدیث میں تعلیم دی گئی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اگر تم جو ہے وصیت میں کچھ کرنا بھی چاہتے ہو تو ایک حصے کے اندر ہی کرو، مکمل ایک حصہ بھی کرنا بہتر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ایک حصہ کر سکتے ہو، 1/3 وصیت کرنا ہے، 1/3 وصیت کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1/3 سے کم ہی کرے تو اچھا، 1/3 سے کم، اگرچہ کہ اربوں خربوں روپے ہی کیوں نہ رکھے ہوئے ہوں۔ اور یہ درجہ بدرجہ ہے، پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کے بعد میت کے قرض ادا کیے جائیں گے۔ اگر بیوی کا مہر باقی تھا وہ شخص، تو مہر بھی چونکہ قرض ہے جو ادا طلب ہے، ادا کرنا واجب ہے، تو مہر بھی ادا کیا جائے گا، اور دوسرے اگر قرض ہوں تو وہ بھی ادا کیے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر غیر وارث کے حق میں اگر وہ وصیت کیا تھا تو وہ وصیت کے مطابق جس کے بھی حق میں وہ وصیت کیا تھا اس کو 1/3 مال دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر بچ جائے گا تو پھر غربا اور فقراء کا بھی حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ورثہ کو دینے کے بعد کچھ بچے ہی نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا مال ورثہ کو دے دیا جائے، بلکہ ان کا جو حصہ مقرر ہے وہ دینا ہے۔ وہ چھوڑ کر اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، مدارس کو دینا چاہے، یا کسی بھی قسم کے مد میں خرچ کرنا چاہے تو اس کو شرعاً اجازت نہیں ہے۔ شرع میں درجہ بندی بتائی گئی ہے کہ پہلے کس کا درجہ ہے پھر کس کا درجہ ہے۔ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ وابدأ بمن تعول، پہلے گھر والوں کا حق ہے جو تمہارے زیر پرورش ہیں، جو تمہارے زیر کفالت ہیں، پہلے اپنے گھر میں چراغ جلانا ہے، بعد میں دوسروں کی فکر کرنا ہے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کا جو توکل ہوتا ہے وہ تو صحابہ کرام کا توکل تھا کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی شان بھی یہی ہے کہ خود بھوکا رہے لیکن اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے اور دیگر محتاج اور مسکینوں کا خیال کرے۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے یہ، اور احکام کے لحاظ سے، درجہ بندی کے لحاظ سے جن کا پہلے حق ہے ان کے بارے میں پوچھوں گی قیامت کے دن، ورنہ کیونکہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی رعایا میں اس کے زیر پرورش جو لوگ ہیں پہلے جن کا حق بنتا ہے، اگر ان کی پرورش صحیح نہیں کیا، ان کی تربیت صحیح نہیں کیا، کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، تو پھر قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث شریف میں صحابی کو یہ وصیت فرما رہے ہیں، یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو محتاج اور تنگ دست چھوڑ کر جانے سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو بے نیاز کر دو، غنی کر دو، ان کا جو حق ہے ان کو دے دو۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں، خود مکتفی ہو جائیں اور کچھ روزگار سے وابستہ ہو جائیں۔
ایک تہائی کو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک تہائی سے بھی کم وصیت کی جائے تو بہتر ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم جو کچھ بھی خرچ کرو، یہاں تک کہ ایک لقمہ اٹھا کر جو بیوی کے منہ میں ڈالو اس کا بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ یعنی مومن کے جو کام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس کے احکام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق جو ہوتے ہیں، ہر کام اس کا شریعت بن جاتا ہے، ہر کام اس کا صدقہ اور نیکی بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کی روشنی میں ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو جو ایک لقمہ کھلاتے ہو تم، وہ بھی نیکی میں شمار کیا جائے گا، اس کا بھی تم کو اجر ملے گا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا، یعنی مدینہ طیبہ نہ جا سکوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے بعد رہ جاؤ گے اور رضا الہی کی حصول کے لیے کوئی کام کرو گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو تمہارے درجات بلند ہوں گے، اور امید ہے کہ تم میرے بعد، اور یقین ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو گے، یہاں تک کہ آئندہ کچھ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ نقصان، یعنی تمہاری وجہ سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور جو تم سے حسد کریں گے، دشمنی کریں گے، وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرتوں کو پورا فرما، قبول فرما، اور انہیں ایڑیوں کے بل نہ لوٹا، یعنی انہیں دین اسلام سے نہ پھیر دے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ لیکن سعد بن خولہ کا افسوس ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکہ مکرمہ میں انتقال کرنے کا دکھ تھا۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے دیگر سندوں سے بھی مروی ہے۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ آدمی کے لیے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں، 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں کا مطلب یہ کہ حرام کے زمرے میں ہے، حرام نہیں کہہ سکتے بھائی، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ کی وصیت کریں گے تو وہ نافذ بھی نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی شخص کسی کے حق میں کل مال کی وصیت کر کے بھی مر جائے تو کل مال نہیں دیا جائے گا، اس مال کے 3 حصے کر کے 1 حصہ دیا جائے گا۔ کل مال پورا مال، پورا مال۔ بعض علماء نے 1/3 سے کم کی وصیت کو مستحب قرار دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1/3 بھی زیادہ ہے، لہذا 1/3 سے کم کی وصیت کرنا مستحب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ مجھے یقین ہے کہ تم زندہ رہو گے فتح مکہ کے بعد، سن 8 ہجری کے بعد بھی۔ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم عطا فرمایا تھا کہ کون کب انتقال کرنے والا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جنگ بدر ہونے سے پہلے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے تھے صحابہ کو کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، جگہ بھی متعین فرما دیے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جنگ ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو لکیر کھینچے تھے، جو جگہ بتائے تھے، کوئی اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا۔ تو یہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا کہ کون کہاں مرنے والا ہے اور کون کب مرنے والا ہے۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کے پاس سے قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور ارحام میں کیا چیز ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، یعنی جنین ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ ما فی الارحام کا علم بھی اللہ ہی کو حاصل ہے، اور کون کہاں مرے گا یہ نہیں جانتا۔ ایک شخص پیدا ہوا ہندوستان میں لیکن اس کا انتقال ہوتا ہے مکے میں، مدینے میں، جیسے حج کے موقع پر خبریں آتی ہیں اخباروں میں، تو بہرحال ایسے تو موت کا علم بھی کسی کو نہیں ہے، کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی علم عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے اس میں علم غیب کا اشارہ ہے، علم غیب کا اشارہ ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ بھی عطا فرما دیا تھا کہ کون کب تک زندہ رہیں گے اور کب انتقال ہوگا۔ یہ صحابی سے آپ فرماتے ہیں کہ تم میرے بعد زندہ رہو گے اور تمہارے ذریعے کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ نقصان۔ تو یہ ارشاد مبارک، یہ آپ کی اطلاع حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو غیب اور مستقبل کی باتوں کی اطلاع دیتا ہے کہ کون کب مرے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب اللہ کے عطا سے ہے۔ اللہ نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ فلاں وقت انتقال کرے گا اور کون کب تک زندہ رہے گا اور کس کا کہاں انتقال ہوگا، یہ بھی آپ نے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث گزری کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بحری جہاد بھی ہوگا، سمندری جہاد بھی، تو اس وقت ایک صحابیہ کا انتقال ہوگا، حضور فرمائے تھے کہ تم وہاں پر شہید ہوگی، تو وہ بھی حرف بحرف
وہ ارشاد مبارک بھی صحیح ثابت ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث سے مدلل اور مبرہن ہے، یعنی قرآن اور حدیث اس پر شاہد ہیں، دلائل موجود ہیں۔ حدیث نمبر 2154، حدثنا نصر بن علی حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا نصر بن علی حدثنا نشاط بن جابر عن شهر بن حوشب عن ابي هريره انه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجيب لهم النار ثم قرأ علي ابو هريرة من بعد وصية يوصى بها ودين غير مضار وصية من الله إلى قوله ذلك الفوز العظيم۔ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه۔ ونصر بن علي الذي روى عن شعث بن جابر هو جد نصر الجهضمي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی مرد اور عورتیں 60 برس تک 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عمل کرتے رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، پھر ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ راوی فرماتے ہیں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تائید میں یہ آیت سنائی، من بعد وصیت، یعنی وصیت پوری کرنے کے بعد جو وصیت کی جائے یا ادائیگی قرض کے بعد، لیکن وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فیصلہ ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اس سند سے غریب ہے۔ نصر بن علی جو اشعث بن جابر سے روایت کرتے ہیں، نصر جہضمی کے دادا ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف سے بھی وصیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے انتقال سے پہلے وصیت کرے، یہ بہتر ہے، اور وصیت کرنے میں ورثہ کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ ورثہ سے دشمنی نکالنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے مال کی وصیت کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طویل عمر بلکہ اپنی پوری زندگی میں اطاعت میں گزارنے کے بعد جب وصیت پہنچانے میں نقصان کی نیت ہوتی ہے، نقصان کا ارادہ ہوتا ہے، تو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن جاتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے وصیت کرنے میں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ ورثہ کا جو حق ہے ان کا حق ملنے کے بعد وصیت نافذ کی جائے، ایسا اگر ہو تو بہتر ہے۔ یعنی اطاعت کرنے کے باوجود، نیک اعمال کرنے کے باوجود، اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کے باوجود اگر نقصان پہنچاتے ہیں انتقال کے وقت وصیت کر کے غیر وارث کے حق میں، تو ان کی اللہ کے پاس گرفت ہوگی، جہنم میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ جہاں بھی مومنوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے فلاں گناہ کی وجہ سے، تو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کرنے کے بعد تائید میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وصیت کو نافذ کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد، قرض کی ادائیگی اور وصیت کا اس سے پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے کہ قرض پہلے ادا کرنا ہے، وصیت کا نمبر بعد میں ہے۔ قرآن میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے، یہ ایک طریقہ ہے کلام عرب میں کہ جس کی اہمیت بتانا ہوتا ہے، جس کی اہمیت مقصود ہوتی ہے، اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کا درجہ بعد میں ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے رکوع پہلے ہے اور سجدہ بعد میں ہے، لیکن قرآن میں پہلے سجدے کا ذکر کیا گیا اور رکوع کا بعد میں، تو سجدے کی اہمیت، اس کی فضیلت بتانے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا۔ تو ایسے ہی یہاں پر وصیت کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے لیے وصیت کا ذکر پہلے ہے، ورنہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد 1/3 میں وصیت نافذ کی جائے گی۔ حدیث نمبر 2195، باب ما جاء فی الحث علی الوصیۃ۔ حدثنا ابن ابی سفیان عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین وله ما یوصى فیہ الا ووصیته مکتوبۃ عنده۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی عن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ یہ بیان اس حکم کا جو وصیت پر ابھارنے کے بارے میں آیا ہے۔ وصیت کی ترغیب دی گئی ہے اس حدیث شریف میں کہ اگر کسی کے پاس قابل وصیت کوئی چیز ہے، مال ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے،
بہرحال کچھ بھی ہو تو اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ احکام وراثت نازل ہونے سے پہلے کی حدیث ہے کہ پہلے وصیت کا حکم تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا کہ تاکیدی طور پر وصیت لکھی ہوئی ہونا چاہیے۔ تو آج بھی یہ عمل باقی ہے؟ ہاں عمل باقی ہے، اس لیے کہ ورثہ کا جو حق ہے وہ تو متعین ہے۔ اب غیر وارث کے حق میں اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، یہ مستحب ہے، یہ آج واجب نہیں ہے یہ وصیت کرنا۔ یہ کب تھا یہ وصیت کرنا واجب؟ جب احکام وراثت کے ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان جس کے پاس وصیت کے لیے مال ہو تو اسے لازم ہے کہ 2 راتیں بھی اس حالت میں نہ گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس قابل وصیت مال ہے تو 2 دن سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے، اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ وصیت نامہ لکھ کر محفوظ کر دے۔ اس سے وصیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ وصیت کرنا چاہیے تاکہ انتقال کے بعد اختلافات نہ ہوں۔ حدیث نمبر 2196 باب ما جاء ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یوصی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں فرمائی۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو قطن حدثنا مالک بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن ابي اوفى اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت وكيف كتبت الوصية وكيف امر الناس قال اوصى بكتاب الله تعالى۔ هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه الا من حدیث مالک بن مغول۔ طلحہ بن مصرف کہتے ہیں میں نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا پھر وصیت کیسے مقرر ہوئی اور آپ نے لوگوں کو کیسے حکم دیا؟ ابن ابی اوفا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی۔ آپ کی وصیت کیا تھی؟ مال و دولت کی وصیت نہیں تھی، بلکہ اوصیکم بتقوی اللہ، جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبوں میں ارشاد فرماتے تھے کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے کیا وصیت فرمائے؟ کتاب اللہ پر عمل کرنے کی آپ نے وصیت فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہم اسے صرف مالک بن مغول کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ حدیث نمبر 2197 باب ما جاء لا وصیۃ لوارث۔ حدثنا حناد بن علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن عیاش حدثنا شرحبیل بن مسلم الخولانی عن ابی امامۃ الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في خطبته عام حجۃ الوداع ان اللہ تبارک وتعالى قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله تعالى ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله والطعام قال ذاك افضل اموالنا قال العاریۃ مؤدات والمنحۃ مردودۃ والدین مقضی والزعیم غارم وفی الباب عن عمرو بن خارجۃ وانس بن مالک هذا حدیث حسن وقد روی عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر هذا الوجه وروایت اسماعیل بن عیاش عن اہل العراق واہل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به وقد روى عنه مناکر وروایته عن اہل الشام اصح هذا قال محمد بن اسماعیل سمعت احمد بن الحسن يقول قال احمد بن حنبل اسماعیل بن عیاش اصلح بدلا حدیثا من بقیت ولی بقیت احادیث مناکر عن الثقات وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن ابي عدي يقول قال ابو اسحاق الفزاري خذوا من بقیت ما حدث عن الثقات من بقیت ما حدث عن الثقات ولا تأخذوا عن اسماعیل بن عیاش ما حدث عن الثقات ولا غیر الثقات۔ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، جو وارث ہے اس کا آلریڈی حصہ مقرر ہے قرآن مجید میں، اس کے لیے اگر وصیت کرے کوئی مورث انتقال کرنے والا شخص تو وہ وصیت اس کے حق میں نافذ، اس کے حق میں جاری نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا، پس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، وارث کے حق میں وصیت باطل ہو جائے گی، اگر کوئی کر بھی دے تو وہ وصیت نافذ جاری نہیں کی جائے گی۔ بچہ صاحب فراش کا ہے، یعنی زنا سے پیدا ہونے والا لڑکا وہ زانی کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی زانی کو رجم کیا جائے گا۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ قیامت کے دن پھر ان کا حساب ہوگا۔ جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا دعویٰ کرے، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو، جس کا بیٹا ہے اس کی طرف نسبت نہیں کر رہا اپنی بلکہ دوسرے کی طرف کر رہا ہے، یا اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اس پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی
مسلسل لعنت برستی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی نسب، داخل نسب خارج نسب، یعنی جس نسب میں داخل نہیں ہے، سید نہیں ہے لیکن میں سید ہوں کہہ رہا تو یہ بھی اسی میں آئیں گا۔ اللہ اکبر۔ غیر والد کی طرف اگر کوئی اپنے آپ کو منسوب کرے، جس کا بیٹا ہے اس کی طرف نسبت نہیں کر رہا اپنی بلکہ دوسرے کی طرف کر رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی نہ دے، اگر کوئی محتاج آ جائے، مسکین آ جائے، فقیر آ جائے تو کیا کھانا بھی نہیں دے سکتی عورت؟ فرمایا یہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل مال ہے۔ یعنی کھانا تو بنیادی ضرورت ہے نا انسان کی، جس کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کسی کو کوئی چیز نہ دے۔ ہاں اگر کہیں ایسا رواج ہے چھوٹی موٹی چیز دے دیتے ہیں، جیسے فقراء وغیرہ آتے ہیں تو خود مرد لوگ بھی خود پیسے رکھ کر جاتے ہیں یا دینے پر برا نہیں مانتے۔ جیسے اجازت ایک حقیقی ہوتی ہے، ایک حکمی ہوتی ہے۔ حقیقت میں اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اجازت دے دیے یہ میری چیز ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ حقیقی اجازت ہے۔ کسی سے آپ فرمائیں نہیں، بولے نہیں کسی سے، بلکہ اگر کوئی آپ کی کوئی چیز استعمال کر رہا ہے، آپ دیکھ کر خاموش ہیں اور ناراضگی کا بھی اظہار نہیں کیا تو یہ اجازت حکمی ہے۔ تو ایسے ہی اب جیسے عام طور پر یہاں جو ماحول ہے فقراء کو کھانا وغیرہ دینے کا، پیسے وغیرہ دینے کا، تو اس رواج کے لحاظ سے درست ہے۔ البتہ زیادہ خطیر رقم دے رہے ہیں، کوئی اچھی قیمتی چیز اٹھا کر دے رہے ہیں تو جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو ایسا نہ کرے۔ شوہر کے مال میں سے ہے، اگر بیوی کا خود اپنا مال ہے تو وہ اس کی مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتی ہے، شوہر کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی فرمایا اور ادھار لی ہوئی چیز قابل واپسی ہے۔ اگر کسی سے کوئی چیز ادھار لیے ہیں، عاریتاً ٹیمپرری لیے ہیں استعمال کرنے کے لیے عارضی طور پر، تو وہ واپس کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک رشتہ دار ان کو خواب میں دیکھے اور پوچھے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے تمام معاملات تو بالکل برابر تھے، حساب کتاب سب کچھ برابر تھا، لیکن البتہ ایک سوئی میں جو اپنے پڑوسی سے ایک مرتبہ کپڑے سینے کے لیے لیا تھا، حاصل کیا تھا، لیکن اس کو واپس نہیں کر سکا، اس کے بارے میں پوچھ ہوئی، گرفت ہوئی ہے۔ حالانکہ سوئی کی کیا قیمت ہوتی ہے اس دور میں، بڑی مشکل سے 1 روپیہ 2 روپے میں آتی ہوں گی، اس وقت تو کوئی قیمت ہی نہیں تھی اس کی، 1 آنے 2 آنے میں آتی تھی ہوں گی۔ لیکن کسی سے اگر کوئی چیز لیتے ہیں ہم تو اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ ادھار لی ہوئی چیز قابل واپسی ہے، اس کو رد کرنا چاہیے، واپس کر دینا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن پوچھو گے۔ کب یہ ڈبانے کی نیت نہ رہنا، جیسا کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ جو بندہ قرض لیتا ہے اور ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے، ادا کرنے کے پوزیشن میں وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نیت ہی نہیں رکھتا ہے ادا کرنے کی، ڈبانے کی نیت ہے، لیتے وقت بورا دینا ہی نہیں ہے اس کو پیسے، تو اس کی تو گرفت ہوں گی قیامت کے دن۔ اسی لیے اچھی نیت رکھنا چاہیے۔ ایک بندہ قرض لیتا ہے اور اچھی نیت رکھتا ہے، ادا کرنے کی نیت ہے، لیکن ادا نہیں کر سکتا، تنگ دست ہے، محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، احادیث شریفہ میں آیا۔ اسی لیے نیت اچھی رکھنے کی ضرورت ہے۔ ادھار لی ہوئی چیز قابل واپسی ہے۔ دودھ کے لیے ادھار لیے ہوئے جانور واپس کیے جائیں۔ عرب میں ایک طریقہ تھا، کوئی اپنی بکری دے دیتا تھا، اونٹنی دے دیتا تھا، گائے دے دیتا تھا، بھینس وغیرہ دیتے تھے تاکہ اس کا دودھ نتھار کر اس سے استفادہ کرے، تو یہ بھی واپس کر دینا ہے۔ کوئی اگر دے دے تو اس کو رکھ لینا نہیں ہے، چند دن فائدہ اٹھانے کے لیے وہ دے رہا ہے۔ قرض ادا کرنے کی چیز ہے، ابھی قرض کا ذکر کیا ہے، دیکھیے والدین مقضی، قرض لے کر ڈبانا نہیں ہے بلکہ ادا کرنا ہے قرض۔ البتہ پھر دونوں کو بھی ہدایت دیے گئے ہیں، جو قرض لیا ہے اس سے بھی کہا گیا کہ بھائی استطاعت ہو تو فوراً قرضہ ادا کر دو، اور قرض لینے سے احتیاط کرو جہاں تک ہو سکے۔ آدمی مجبوری کی حالت میں قرض لیتا ہے تو جہاں تک ہو سکے قرض لینے سے احتیاط کرو، اگر لے لے تو اچھے طریقے سے ادا کر دو۔ اور جو قرض لیا ہے اس کو بھی ہدایت دیے گئے ہیں کہ بھائی جو قرض لیا ہے اگر تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، اور مہلت دینے سے بہتر ہے کہ معاف کر دو، اگر تم معاف کر سکتے ہو تو اس کا اجر اللہ کے پاس ملے گا، یہ بھی تاکید کی گئی۔ ایک صحابی سے بھی حضور فرمائے کہ بھائی تم ان کا آدھا قرض معاف کر دو، اگر یہ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کرو، تھوڑی مہلت دو، ان کو وقت دو۔ اور قرض ادا کی جانے والی چیز ہے، ادا کیا جانا چاہیے۔ اور کفیل ضامن ہے، ایک شخص بیچ میں شیورٹی دیا، ضمانت دیا، تو اب قرضہ ادا نہیں کیا وہ شخص، تو اب کفیل کو پکڑ سکتے آپ۔ جیسے عام طور پر بینکوں سے جو قرض دلایا جاتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی ضامن ہوتے ہیں، تو اب جو اصل آدمی جو قرضہ لیا وہ ادا نہیں کیا تو وہ ضامن سے وصول کرتے ہیں، تو کفیل ضامن ہے، شیورٹی دینے والا، ضمانت دینے والا ضامن ہے۔ اس باب میں حضرت عمر بن خارجہ
اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں. حدیث بواس ابو امامہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سندوں سے مروی ہے. اہل عراق اور اہل حجاز سے اسماعیل بن عیاش کی وہ روایت جن میں وہ متفرد ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کچھ قوی نہیں، کیونکہ وہ ان سے منکر روایت کرتے ہیں. اہل شام سے ان کی روایت زیادہ صحیح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح فرمایا. امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا ہوا، امام احمد بن حسن سے سنا ہوا. امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں اسماعیل بن عیاش بقیہ سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ بقیہ ثقہ راویوں سے بھی منکر احادیث روایت کرتے ہیں. میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے سنا ہوا فرماتے ہیں میں نے زکریہ بن عدی سے سنا ہوا. اسحاق فزاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ بقیہ سے وہ حدیثیں لے لو جو وہ ثقات سے روایت کرتے ہیں، لیکن اسماعیل بن عیاش ثقات سے روایت کریں یا غیر ثقات سے، ان کی کوئی روایت نہ لو. بہرحال امام ترمذی اپنے طریقے کے مطابق راویوں پر کلام کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ناقدین حدیث کے جو اقوال ہیں انہیں بھی نقل کرتے ہیں. اسی کے مطابق آپ نے یہاں پر ایک راوی پر گفتگو کلام کرتے ہوئے یہ تفصیل بیان کی. حدیث نمبر 2198. حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب بن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دیا. میں اس کی گردن کے نیچے تھا، اونٹنی کی نکیل آپ پکڑے ہوئے تھے، تھامے ہوئے تھے، وہ جگالی کر رہی تھی وہ اونٹنی اور اس کا لعاب میرے کندھوں کے درمیان گر رہا تھا. میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، بس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، بچہ صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی زانی کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا اور ولد الزنا زانی کی طرف منسوب ہوگا. اور وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. جس کا حصہ مقرر نہیں ہے ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے. حدیث نمبر 2199. باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق الحمداني عن الحارث عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وانتم تقرؤون الوصية قبل الدين والعمل على هذا عند عامة اهل العلم انه يبدأ بالدين قبل الوصية. قرض وصیت سے پہلے ادا کیا جائے. اس سے پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ قرآن میں پہلے وصیت کا ذکر ہے اور قرض کا بعد میں، لیکن یہ ترتیب نہیں ہے بلکہ وصیت کو قرض پر اس لیے مقدم کیا گیا، وصیت کو قرض سے پہلے اس لیے بیان کیا گیا کہ وصیت کی اہمیت بتانا مقصود تھا، ورنہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت نافذ کی جائے گی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے سعادت کی تشریح فرما دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے قرض ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا. اور تم پڑھتے ہو قرآن کی آیت میں تم یہ پڑھتے ہو کہ وصیت قرض سے پہلے ہے، جبکہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ فرمایا اس میں یہ ہے کہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے، اس کے بعد پھر وصیت نافذ کی جائے. عام علماء، اکثر علماء کا اس پر عمل ہے کہ وصیت سے پہلے قرضہ ادا کر دیا جائے. حدیث نمبر 2200. باب ما جاء فی الرجل یتصدق و یعتق عند الموت. حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن ابی حبیبۃ الطائی قال اوصى الی اخی بطائفۃ من ماله فلقيت ابا الدرداء فقلت ان اخی اوصى الی بطائفۃ من ماله فاین ترى لي وضعه في الفقراء او المساکین او المجاهد في سبيل الله قال اما انا فلو كنت لم اعدل بالمجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي اذا شبع. هذا حدیث حسن صحیح. یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے اس شخص کے بارے میں جو موت کے وقت خیرات کرتا ہے یا آزاد کرتا ہے. بعض لوگ اپنے انتقال کے وقت جب دیکھتے ہیں کہ مرض الموت میں پہنچ چکے ہیں، اب سکرات کا عالم طاری ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، بیمار ہیں، اب امید نہیں ہے شفا یاب ہونے کی یا زندہ رہنے کی، تو ایسے وقت ورثہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے خیر خیرات کر دیتے ہیں، اپنا مالیہ وصیت کرتے ہیں خیر خیرات کرنے کی، یا غلام تھا اس کے بعد تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. یہ تب ہے جب کہ اس کو یقین ہو جائے، یقین ہو جائے مرنے والا ہوں. ہاں جب ہے ڈاکٹر جواب دے دیے ہاں کہ اب تم مرنے والے ہو، چند گھنٹے یا چند دن یا چند ہفتوں کے. بہرحال وہی یقین اگر ہو تو ختم. ایسی صورت میں درست نہیں ہے ایسا کرنا، کیونکہ ایسی صورت میں ورثہ کو نقصان پہنچے گا جو حرام ہے. حضرت ابو حبیبہ طائی فرماتے ہیں میرے بھائی نے اپنے مال کے ایک حصے کی میرے حق میں
تاکید کر دی، وصیت کر دی۔ میں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو پوچھا کہ میرے بھائی نے میرے لیے کچھ مال کی وصیت کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں وہ مال کہاں خرچ کیا جائے؟ فقراء پر، مساکین پر، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں پر؟ اس کا مصرف کون ہے، کس کو دیا جائے وہ مال؟ فقراء کو دوں یا مساکین کو دوں یا مجاہدین کو دوں؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو مجاہدین کے برابر کسی کو نہ دیتا، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں مجاہدین کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے اہل و عیال سے، اپنے وطن سے دور جا کر اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کو دے دیتا تھا میں، یہ ان کا حق تھا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مرتے وقت غلام آزاد کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص شکم سیر ہو کر تحفہ بھیجے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد بچ گیا تو دے رہے ہیں، تو یہ کمال نہیں ہے۔ بچنے کے بعد کوئی بھی سوچتا ہے انسان کیا کرنا چاہیے، غریبوں کو دے دیتے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان ضرورت مند ہونے کے باوجود خود اس کو ضرورت ہے اس وقت اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یہ کمال کی بات ہے۔ سبحان پیٹ بھرنے کے بعد ایک فقیر کو کھلا رہے ہیں، کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہے، خود محتاج ہونے کے باوجود اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آئے تو حضور فرمائے کہ ان کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ تو صحابی عرض کیے کہ میں کروں گا، لے کے گئے اپنے گھر۔ تو ان کے اہلیہ فرمائے کہ اہلیہ بولے کہ گھر میں صرف ایک شخص کا کھانا ہے، اور دور میں کتنی تنگی تھی وہ بھی معلوم ہو رہا ہے، وہ بھی معلوم ہو رہا ہے جی، تو ایک شخص کا کھانا ہے۔ تو اب حضرت فرمائے کہ ٹھیک ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دو اور مہمان کے لیے دستر بچھانے کے بعد چراغ گل کر دو، بجھا دو، تاکہ اندھیرے میں مہمان پورا کھانا کھا لے اور میں ان کے ساتھ خالی بیٹھا رہوں۔ تو ان کے بارے میں یاد نازل ہوئی کہ خود ضرورت مند ہے، خود محتاج ہے، بھوکے ہیں، لیکن دوسروں کو پہلے ترجیح دے رہے ہیں۔ سبحان تو دنیا میں کوئی قوم، کسی نبی کی امت ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی ایثار کی، ہمدردی کی، مواخات کی، بھائی چارگی کی، بہرحال کسی بھی فیلڈ میں ہو، میدان میں ہو، اخلاق کے کسی بھی حصے میں ہو۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جب یقین ہو گیا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، خیرات کر رہے ہیں، غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں، نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو امید ہو کہ وہ اب جینے والا ہے، اس کو اور آگے چل کر اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے پیسوں کی، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، محتاجوں کی اور مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، یہ اصل معتبر ہے۔ حدیث نمبر 2201 حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكر ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق۔ حق ولا کس کے لیے ہے؟ یہ ولا کیا ہوتا ہے؟ غلام کو آزاد کرنے کے بعد، باندی کو آزاد کرنے کے بعد جو کچھ وہ محنت کر کے کمائے، بزنس کرے یا پراپرٹی بنائے، سمجھے کچھ بھی، جو کچھ بھی اس کا مال ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی ورثہ نہیں ہوتے تو آزاد کرنے والے، غلام کو آزاد کرنے والے آقا کو، باندی کو آزاد کرنے والے آقا کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا جو کچھ مال ہوتا ہے غلام کا وہ آقا کو ملے گا۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ولا کہتے ہیں۔ الولاء لمن اعتق، ولا اس کا حق ہے جو آزاد کرے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس اپنے مال کتابت میں امداد طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ بریرہ رضی اللہ عنہا یہودیوں کی باندی تھی، تو انہوں نے آپ کو مکاتبہ بنا دیا۔ مکاتب کہتے ہیں اس غلام کو جس سے اس کا آقا یہ کہے کہ تم مجھے اتنی رقم لا کر دو تو تم آزاد ہو، اس کو فقہ کی اصطلاح میں بدل کتابت کہتے ہیں۔ بدل کتاب، ہاں، یعنی لکھ کر دے دیے، مکاتبہ بنا دیے کہ اگر تم 1000 روپے، مثال کے طور پر 1000 روپے لا کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، اس کو کہتے ہیں بدل کتابت۔ تو بدل کتابت ادا کرنے کے لیے پیسے بھی ہونا چاہیے نا، تو بریرہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے میرے آقا نے مکاتبہ بنا دیا ہے، بدل کتابت ادا کرنا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔
ابھی تک انہوں نے اپنی کتابت سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا، مکاتبہ بن گئیں بریرہ رضی اللہ عنہ، لیکن بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے، رقم ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ صحابیہ ہیں وہ، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اور کچھ ادا بھی نہیں کیے تھے۔ آ کر پوچھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اپنے مالکوں کے پاس واپس جاؤ، اگر وہ یہ پسند کریں کہ میں تمہاری کتابت ادا کر دوں، تمہارا جو معاملہ ہے بدل کتابت کا اگر میں وہ ادا کر دوں اور حق ولا مجھے حاصل ہو تو میں ایسا کروں گی۔ یعنی پہلے جا کر بول دو اپنے آقاؤں سے کہ جو بدل کتابت مقرر کیا گیا ہے وہ میں ادا کر دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بریرہ رضی اللہ عنہ کا والا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ملے، تب اس شرط پر میں تم کو آزاد کراؤں گی، بدل کتابت ادا کروں گی۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات ان لوگوں کو بتائی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ثواب کی نیت سے ایسا کرنا چاہتی ہیں تو کریں، اور حق والا تو ہم کو ہی حاصل رہے گا، ہم اگر ایسا کرنا چاہتی ہیں ثواب کی نیت سے تو وہ کر لیں، بدل کتابت ادا کر کے تم کو آزاد کرا دیں، لیکن حق والا تو ہم کو ہی حاصل رہے گا۔ انکار کر دیا حق والا دینے سے، حالانکہ حق والا کس کا ہے؟ جو آزاد کرے۔ اب حقیقی معنی میں وہ لوگ تو مفت آزاد نہیں کر رہے ہیں، پیسے لے کے آزاد کر رہے ہیں، تو پیسے کون دے رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو دے رہا ہے انہیں حق والا کے حقدار ہیں، تو یہ لوگ انکار کر دیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ نے فرمایا اسے خرید کر آزاد کر دو، کیونکہ ولا اس کے لیے ہے جو آزاد کرے، جو آزاد کرے اس کے لیے ولا ہے، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں، تو وہ جائز نہیں، یعنی ایسی شرط لگانا جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ شرط جائز نہیں ہے۔ شرط لگا رہے ہیں لوگ ولا کی، کس کے لیے؟ مفت میں آزاد نہیں کر رہے ہیں، پیسے لے کے آزاد کر رہے ہیں اور بولیں کہ ولا کا حق ہم کو ہی حاصل رہے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ الولاء لمن اعتق، آزاد کرنے والا چاہے وہ کوئی بھی رہے، ولا کا حق اس کو حاصل رہے گا۔ آزاد کرنے والا خواہ پیسے لے کے کرو یا بغیر پیسے لیے کرو، نہیں، پیسے دے کر جو آزاد کرا رہے ہیں۔ اب بریرہ رضی اللہ عنہا جن کی مکاتبات تھیں، جن کی باندھی تھیں، وہ لوگ پیسے لے کر آزاد کر رہے ہیں نا، اب بدل کتابت ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیں کہ میں تمہاری طرف سے بدل کتابت ادا کر دوں گی اور تم کو آزاد کرا دوں گی، لیکن اپنے آقاؤں سے پہلے یہ بات کہہ دو، تم جن کی باندھی ہوں ان سے کہہ دو کہ حق والا مجھے حاصل رہے گا آزاد کرنے کی بنیاد پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تائید بھی فرمایا، بی بی عائشہ رضی اللہ تائید فرمائے کہ بھئی یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ان کو، تم کو آزاد کر دو، حق والا تو اس کا حق ہے، ولا کا حق اس کے لیے حاصل ہے جو آزاد کرے۔ تو حقیقت میں آزاد کرنے والے انہوں ہیں، پیسے دے کر آزاد کر رہے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ پھر حضور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، کیا بات ہے، لوگ ایسے کیوں ہو گئے، جو شروط قرآن مجید میں نہیں ہے وہ شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر جو ایسی شرط باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ 100 بار شرط کرے، 100 مرتبہ تاکید کر کے بھی بولے شرط ہے شرط ہے، کچھ بھی کہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جب شرط کا ذکر نہیں ہے تو اپنی طرف سے شرط لگانا بھی درست نہیں ہے۔ ایسی شرط لگا رہا ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے تو وہ شرط جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ 100 مرتبہ شرط لگائے، یعنی تاکیداً بتا رہے ہیں کہ 1000 مرتبہ بھی بولو کچھ ہونے والا نہیں ہے، جب تک قرآن اور حدیث میں اس کے احکام نہیں آئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بے شک الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم حدیث نمبر 2193 سے شروع کیے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 2201 تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور سامعین سے، سننے والوں سے اور ان احادیث شریفہ کی سماعت فرمانے والوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے جو کچھ بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بشری تقاضے کے لحاظ سے اس میں کچھ غلطی ہو جائے، تو سامعین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس پر مطلع کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث شریفہ کو بیان کرنے کے درمیان جو غلطی اگر ہم سے کچھ خطا وغیرہ واقع ہو رہی ہے تو اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔